مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ آپ کو شاید غلطی سے وہ انفارم کرنا بھول گئے کہ وہ آپ کی جی سما کر لیں گے، یا آج پھر اصل میں وہ انفارم کرنا بھول گئے. تو کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کو نہیں، کچھ ہیں جو صرف پبلک کورس کی طرح صرف اس کلاس کو اٹینڈ کرتے ہیں، تو ان کو نہیں پتہ چلا ہوگا، تو ہو سکتا ہے وہ نہ اٹینڈ کریں. تو کل آپ کی پھر اصول فقہ کی جگہ پہ شیخ تنویر آپ کی دروس اللغہ کی کلاس لیں گے. جی آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ پیچھے کا اسپیکر چل رہا ہے پیچھے کا؟ کہہ رہا ہوں کل جو ہے وہ دروس اللغہ کی آپ کی کلاس ہو جائے گی میری کلاس کی جگہ پہ، کیونکہ شیخ طہا شہر سے باہر ہیں، تو ان کی کلاسز کا جو ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں تو وہ شیخ تنویر آپ کے دروس اللغہ کنٹینیو کریں گے. تو یہ پیریڈ ان کا آلریڈی کہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ابھی اصول فقہ کا پیریڈ ہو گیا، اور کل جو اصول فقہ کا پیریڈ ہوتا ہے وہ پھر عربی کا ہو گیا ہے. لیکن چونکہ یہ آپ کو بتانا بھول گئے ہیں تو اس لیے لکم عذر مقبول اليوم. جی بس جو آئے انشاءاللہ پڑھ لیں گے، پڑھنے کو سیکھنے کو کچھ مل جائے انشاءاللہ. الحمدللہ. جی ہمارا اتنا پریشان میں ہی ہوں بھائی، اتنی پریشانی کیوں ہے؟
اچھا بات سنو, وہ پیچھے شاید اسپیکر میں آواز کم آ رہی ہے, کوئی حل ہے کر دیں؟ جی اب بہتر ہوئی آواز؟ پیچھے کی آواز بہتر ہوئی ہے پکا؟ کہہ تو رہی ہیں, چلیں ان کی مرضی. جی کوئی اگر پیچھے کا سوال ہو تو وہ پیچھے سے, آپ پیچھے کسی ٹاپک میں سوال ہو تو وہ کر لیں. ادروائز ہم نے لاسٹ کلاس میں قیاس اسٹڈی کیا تھا, لاسٹ 2 کلاسز میں ٹیکنیکلی. قیاس کیا ہوتا ہے کہ ایک معلوم معاملے کی رولنگ یا اس کے حکم کی جو وجہ ہوتی ہے اس کو تلاش کر کے کسی نامعلوم معاملے میں چیک کرنا, اور اگر وہ وجہ یا علت وہاں پہ بھی موجود ہو تو دونوں کو حکم میں برابر کر دینا. ایک ایسا مسئلہ جو کہ شریعت میں مذکور ہے اور اس کا حکم شریعت نے بیان کیا ہوا ہے. حکم سے کیا مراد ہے اس کے حکم سے مراد یا اس کے حکم تکلیفیہ میں سے کوئی حکم یا حکم احکام وضعیہ میں سے کوئی حکم. یعنی شریعت نے یا کوئی تکلیفی حکم اس پہ دائر کیا ہے جیسے کہ واجب, مستحب, حرام, مباح, مکروہ, یا کوئی حکم وضعی جو ہے اس پہ اپلائی کیا ہے. اور پھر اس حکم کی علت اگر ہمیں مل جائے یا وہ ایسا معاملہ ہو جس میں علت ایپلیکیبل ہو, تعلیلی معاملہ ہو, تو اس علت کو دوسرے معاملے کے کمپیریزن میں لانا, ایسا معاملہ جو کہ شریعت میں مذکور نہ ہو, اور اگر دونوں میں علت جو ہے وہ سیم ہے تو پھر دونوں کو ایک ہی حکم میں برابر کر دینا. اچھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے قیاس کے ارکان جو تھے وہ اس اعتبار سے 4 بنتے ہیں. ایک اصل وہ چیز ہے جس کا حکم شریعت میں موجود ہے, اور ایک اس کا حکم یعنی کہ حکم الاصل. اصل ایک چیز ہو گئی, اس کا حکم الاصل دوسری چیز ہو گئی, اور پھر اس حکم کی علت الحکم. تو یہ 3 تو ہو گئی اس سے متعلق, اور پھر چوتھی کیا ہے, فرع جس کا ہمیں معلوم نہیں ہے, یعنی جس کا حکم ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اصل دیکھی, اصل کا حکم دیکھا, اور اصل کے حکم کی وجہ یا علت دیکھی. پھر اگر یہی علت فرع میں موجود ہے تو فرع اور اصل کو ایک ہی حکم دے دینا. پھر اس میں آگے کتاب میں مذکورہ ہے اقسام القیاس as well, لیکن میں نے کہا تھا ہم اسٹڈی نہیں کریں گے, کم از کم ہم کتاب سے اسٹڈی نہیں کریں گے. کچھ اسٹوڈنٹ نے کہا تھا تو میں ویسے بیان کر دیتا ہوں. اقسام القیاس میں انہوں نے ایک پہلے تقسیم کی ہوئی ہے القیاس الجلی اور ایک القیاس الخفی. میں نے بیچ میں ایک بار ذکر کیا تھا, جلی کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے, واضح. خفی کا اپوزٹ ہوتا ہے جلی, واضح ہو. قیاس الجلی میں ہوتا کیا ہے, یہ جو علت الحکم ہے یہ اصل میں شریعت میں ہی مذکورہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہو کہ اس چیز کو جو اس کا حکم مل رہا ہے اس کو یہ حکم ملنے کی وجہ یہ ہے, اور پھر اس پہ جو آگے قیاس ہوگا وہ پھر قیاس کہلائے گا قیاس الجلی, کیونکہ یہاں پہ علت جو ہے وہ منصوص ہے یعنی نص سے ثابت ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علت جو ہے وہ منصوص نہیں ہوتی, شریعت نے واضح طور پہ ذکر نہیں کی گئی ہوتی, بلکہ فقیہ یا مجتہد جو اس کو اس کا استخراج یا استنباط کرتا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک نتیجے تک پہنچتا ہے. پھر اگر وہ اس علت یا العلہ المستنبطہ کی بنیاد پہ قیاس کر رہا ہو تو اس قیاس کو کہتے ہیں القیاس الخفی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایک قیاس ہے قیاس و شبہ. شبیہ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں, ایک ہوتا ہے شبہ اور ایک شبیہ. جی مشابہ جو اس سے ملتا جلتا ہو. قیاس و شبہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک سے زیادہ معاملات کے یعنی ایک چیز دوسرے کے کمپیریزن میں جو ہم اس پہ قیاس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ایک سے زیادہ اوجہ مل رہی ہوتی ہیں کہ اس کی مشابہت اس سے کی جائے یا اس سے کی جائے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہم نے جو مسئلہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک چیز شراب جو ہے وہ نشے کی وجہ سے حرام ہے. اب جس پہ قیاس کرنا ہے, اب اگر اس میں نشہ بھی ہو لیکن کوئی اور معاملہ بھی ہو تو پھر سوال آئے گا کہ اس کا قیاس اس پہ کیا جائے یا دوسری چیز پہ کیا جائے. ٹھیک ہے.
جیسے کہ یہ غلام ہوتے ہیں نا، غلاموں کے معاملے میں ایک یہ مسئلہ آتا ہے کافی معاملات میں یا کافی احکامات میں کہ غلام کو کس پہ قیاس کیا جائے. غلام بحیثیت انسان پہ قیاس کیا جانا چاہیے، یعنی آزاد شخص پہ، لیکن بحیثیت تملیک ملکیت ہونے کے وہ پراپرٹی یعنی جو بھی چیز ملکیت میں ہوتی ہے اس پہ قیاس کیا جانا چاہیے. تو اب ایک ہی ذات میں ایک سے زیادہ اوجوہ مل گئی اس کے شبہ کی کہ اب یہ اس کے سملر ہے یا اس کے سملر ہے، تو اس میں کبھی کبھی اختلاف بھی آ جاتا ہے مجتہدین کا. ایک کہتا ہے کہ میرے خیال میں یہ معاملہ اس سے زیادہ سملر ہے تو وہ اس کا قیاس کرتے ہیں اس چیز پہ، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میرے نزدیک یہ معاملہ اس سے زیادہ سملر ہے تو وہ قیاس کرتے ہیں دوسری چیز پہ. تو یہ والا قیاس کہلاتا ہے قیاس الشبہ، یعنی اس میں جو فقیہ ہوتا ہے یا مجتہد ہوتا ہے وہ اصل میں کوشش کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اصل میں مشابہت اس کی ہے کس چیز سے، کس معاملے سے. تو جس میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک چیز میں ملٹیپل ایسپیکٹ ہو مشابہت کے، تو پھر ان کے نزدیک جو چیز زیادہ ثابت ہوتی ہے یا اس کا شبہ جو ہے وہ زیادہ ظاہر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، تو پھر وہ اس سے اس کا قیاس کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے شیخ صاحب نے ایک بیان کیا ہوا قیاس العکس. عکس کس کو کہتے ہیں جی؟ ریفلیکشن کو عکس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کا کیسا ہوتا ہے، جب آپ اپنے ریفلیکشن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا جو دائیں سائڈ ہوتی ہے وہ ریفلیکشن کی کون سی سائڈ ہوتی ہے؟ بائیں سائڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو عکس ایکچولی اپوزٹ ہوتا ہے. تو قیاس العکس کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ایک معاملے کو دوسرے معاملے سے کس طرح کمپیئر کیا تھا کہ وہ علت دونوں میں موجود ہے. قیاس العکس اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے معاملے کو اس وجہ سے ایک چیز کا حکم دیتے ہیں کیونکہ اس میں وہ علت موجود نہیں ہوتی. اس کی مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا کہا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کا ثواب ہوگا. تو صحابہ کو حیرت ہوئی تھی کہ ہم میں سے ایک شخص اپنی خواہش پوری کر رہا ہے اور اس کو اس کا ثواب ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہی شخص حرام جگہ پہ جاتا تو کیا اس کو اس کا گناہ ہوتا؟ بالکل ہوتا. تو یہ علت حرام پہ جانے کی گناہ، یہ جو علت کا اس کا تعلق ہے، تو آپ نے اس کا ریورس کیا ثابت کیا کہ جہاں پہ یہ علت موجود نہ ہو تو وہاں پہ پھر ثواب ہوگا. تو یہ قیاس العکس ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز کو ایک حکم اس وجہ سے مل رہا ہو کیونکہ وہ اس میں علت پائی جاتی ہے، تو دوسری وہ چیز جس میں وہ علت نہیں پائی جاتی اس کو اس کا رول نہیں ملے گا، اس کا اپوزٹ مل جائے گا. ایک چیز حرام اس وجہ سے کیونکہ اس میں نشہ ہے، تو دوسری چیز جس میں نشہ نہیں ہے اس کو کیا رول مل جائے گا کہ وہ حلال ہو جائے گی. تو یہ کہلاتا ہے قیاس العکس، کہ اس کو اس کے ضد سے یا اس کی نقیض سے یا اس کی علت موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اس کا اپوزٹ حکم مل جائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو شیخ صاحب نے ٹاپک ذکر کیا ہوا ہے وہ ہے تعارض کا. التعارض، تعارض ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. کہاں پہ؟ تعارض ہم نے کہاں ڈسکس کیا ہوا ہے؟ جب ہم نے اصول الحدیث پڑھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کبھی کبھی ظاہری طور پہ ادلہ کے درمیان تعارض آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہم اس اسٹیج سے نکل چکے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا کہ شریعت میں جو دلیل ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ قرآن سے، سنت سے، اس کے بعد اجماع سے، اس کے بعد قیاس سے. پھر اس میں دلیل سے معاملات کیسے ثابت ہوتے ہیں کہ کیا چیز امر پہ دلالت کرتی ہے یا وجوب پہ دلالت کرتی ہے، کیا چیز حرام پہ تحریم پہ دلالت کرتی ہے، کب جو ہے وہ وجوب جو ہے وہ مستحب کی طرف جا سکتا ہے، کب وہ تحریم جو ہے وہ مکروہ کی طرف جا سکتی ہے وغیرہ. پھر اس کے علاوہ جو کلمات ہوتے ہیں ان کی اپنی دلالت کے اعتبار سے ان میں کس طرح کا فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ نص، ظاہر اور مؤول، ان تینوں میں فرق تھا کہ نص ایسا ورڈ ہوتا ہے یا ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کا ایک سے زیادہ معنی پاسبل ہی نہ ہو، اور ظاہر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ معنی پاسبل ہوتا ہے لیکن ایک چیز راجح ہوتی ہے دوسری چیز مرجوح ہوتی ہے. تو جو راجح ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور جو مرجوح ہوتا ہے وہ مؤول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کلمات میں عام اور خاص
کہ کیا ایک کلمہ جو ہے اپنے اندر تمام کو شامل کیے ہوئے ہے یا اس میں سے کچھ بعض کو یا ایک لمٹ کے ساتھ شامل کیے ہوئے. پھر اسی طرح مطلق اور مقید کہ کیا کلمہ بغیر قید کے بیان کیا جا رہا ہے یا قید کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. اب یہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شرعی امور میں ہمیں کچھ ظاہری طور پہ تعارض ملے. کچھ تعارض ہیں جن کو حل کرنا بہت آسان ہے. مثال کے طور پہ اگر قیاس متعارض ہو قرآن و سنت کے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اجماع اگر متعارض ہو قرآن و سنت کے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اجماع ہو نہیں سکتا قرآن و سنت کے مخالف. اگر ایسا کبھی ہوتا ہے تو وہ اس چیز کی دلالت ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کا یہ جو معاملہ ہے یہ اصل میں منسوخ ہے. ٹھیک ہے کہ ایک دلیل موجود ہے لیکن اجماعاً اس پہ اگر عمل نہیں کیا جا رہا تو یہ اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ چیز منسوخ ہو چکی تھی. ٹھیک ہے جی. پھر جب شریعت میں تعارض یعنی نصوص میں کبھی تعارض ہوتا ہے تو مسلمان ہوتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ شریعت جو ہے وہ ایک ہی ذات کی طرف سے منزل ہے اور اس چیز کو مانتے ہوئے کہ احادیث بھی جو ہے وہ وحی ہے تو اصلی تعارض کچھ نہیں ہے. یہ تعارض نسبی ہے جو سمجھنے والا ہے اس کے ایسپیکٹ سے کہ مجھے یہ تعارض لگ رہا ہے یا آپ کو یہ تعارض لگ رہا ہے لیکن اصل میں تعارض نہیں ہے. اصل میں تعارض کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مثال کے طور پہ رات کو والد اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ, صبح کو آ کے کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ, تو کیا ان دونوں احکامات میں تعارض ہے؟ ظاہری طور پہ تو تعارض ہے کہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ, لیکن کانٹیکسٹ آپ کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ اصل میں تعارض نہیں ہے. رات کے ٹائم بیٹھنے کا کہا تھا, صبح کا ٹائم کھڑے ہونے کا کہا تھا, اس میں کون سا تعارض ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ تعارض حل ہو جاتا ہے اگر اس کے لارجر کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے یا اس کو جس طرح علماء نے سمجھا ہے اس کا کچھ نہ کچھ سینس بنایا ہے. لیکن پھر بھی جی تعارض کا مطلب ہوتا ہے تقابل یا تمانع, یعنی اگر ایک چیز تصادم یعنی ایک چیز دوسری چیز کے مقابلے میں آ جائے, اس طرح کہ ایک چیز دوسری چیز کو روک رہی ہے, کانٹراڈکٹ. یس تقابل کا مطلب مقابلہ جس طرح کرتے ہیں نا, ورسز جو آ جاتے ہیں ٹیم اے ورسز ٹیم بی, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ٹیم دوسرے ٹیم کے مقابلے میں ہے, اس کے اپوزٹ ہے, اس حیثیت سے کہ دونوں ادلہ پر ایک ساتھ عمل کرنا جو ہے وہ مشکل لگتا ہو. ٹھیک ہے. تو اس تعارض کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے, یعنی اب ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں مثال کے طور پہ اگر ایک قرآن کی آیت میں کوئی معاملہ ہے اور دوسرا ایک حدیث میں کوئی معاملہ ہے, تو قرآن کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں کہ باعتبار ثبوت ثابت ہونے کے, ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے کہ کیا یہ چیز واقعتاً قرآن ہے یا نہیں ہے, یعنی قرآن کی آیت ہے بھی یا نہیں. تو قرآن کے اعتبار سے ثبوت جو ہے وہ معلوم ہے, متواتر ہے. آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں گے مصحف میں آپ کو سیم ہی چیزیں ملیں گی, کہیں تبدیلی ہوگی بھی تو دوسرے مسلمان آسانی سے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے, اس سے مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے. لیکن احادیث میں کچھ احادیث ایسی ہیں جن کے ثبوت میں اختلاف اس طرح ہے کہ کہیں پہ یا تو کسی نے کہا ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے, یا پھر کہیں پہ ایک ہی چیز کے ثابت ہونے میں نہ ہونے میں دو اقوال ہیں, کسی کے نزدیک وہ صحیح ہے کسی کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے. تو اگر دو نصوص میں تعارض آ رہا ہو اس کیپیسٹی میں کہ ایک ثابت ہو اور دوسری ثابت نہ ہو, تو پھر کس کو پرائرٹی دی جائے گی؟ جو ثابت ہے. ایک حدیث صحیح ہے دوسری حدیث ضعیف ہے, تو صحیح والے کو پرائرٹی دی جائے گی, ضعیف والے کو چھوڑ دیا جائے گا. اسی طرح کوئی قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت اس کی ثبوت چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کے مقابلے میں کوئی حدیث آ رہی ہے تو حدیث کو چیک کیا جائے گا, اگر وہ صحیح ہوگی تو پھر ایک الگ مرحلہ ہے, اگر وہ ضعیف ہوگی تو وہیں پہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر دوسرا معاملہ ہے دلالت کا, کہ دلالت کے اعتبار سے یہی معنی ہے یا یہ معنی نہیں ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی دلالت مجمع علیہ ہوتی ہے. مجمع علیہ کا کیا مطلب ہے؟ جس پہ اجماع ہو چکا ہے کہ اس کا یہی معنی ہے. جب رب کا ورڈ قرآن میں استعمال ہوا ہے رب العالمین, تو اس سے مراد کون ہے؟
رب العالمین اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس پہ کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا، تو یہ کلمہ دلالت کے اعتبار سے مجمع علیہ ہے۔ تو کبھی اگر ایسا ہو کہ تعارض اس نوعیت کا ہو کہ ایک جو معاملہ یا ایک جو حکم آ رہا ہے، ایک قرآن کی آیت یا حدیث آ رہی ہے، اس کی دلالت مجمع علیہ ہو اور دوسرے کی دلالت مختلف فی ہو، تو پھر کس کو پرائرٹی ملے گی؟ مجمع علیہ بات کو، کہ اس کا معنی تو مجمع علیہ ہے اور اس کے مقابلے میں ایک مختلف فی معاملہ ہے۔ مختلف فی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اس کا یہ معنی ہے، میں کہہ رہا ہوں اس کا یہ معنی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات کے اندر وہ دونوں معنی رکھتی ہو۔ ٹھیک ہے، اپنی ذات کے اندر جیسے ہم نے دیکھا ظاہر اور مؤول میں کیا ہوتا ہے، ایک ورڈ کبھی اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایک سے زیادہ معنی رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسری جگہ پہ اتنا واضح ورڈ ہے کہ وہ ایک ہی معنی رکھتا ہے، تو پھر جو واضح ہے اس کو پرائرٹی دی جائے گی۔ تیسرا ایک معاملہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز آتی ہے عام، ایک حکم آتا ہے عام اور دوسرا حکم آ جاتا ہے خاص۔ عام کا کیا مطلب ہے کہ وہ حکم سب کے لیے اپلیکیبل ہے، اور خاص کا کیا مطلب ہے کہ وہ یعنی اس کی تخصیص ہو جاتی ہے کہ اس عام میں سے کچھ لوگوں کو نکال دیا ہے کہ یہ چیز ان پہ اپلیکیبل نہیں ہے، اور اس طرح کے ادلہ جو ہے وہ مخالفت میں آ جائیں، یعنی ایک میں الگ حکم ہے دوسرے میں الگ حکم ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ جو عام ہے اس کو اپنے عموم پہ رکھا جائے گا، جو خاص ہے اس کو اس کی تخصیص پہ رکھا جائے گا، تو جو اس کے حکم میں آئے گا اس کو اس میں شامل کر دیا جائے گا، جو اس کے حکم میں آئے گا اس کو اس میں شامل کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، عام ہے کس کے لیے؟ ہر مسلمان کے لیے شامل ہے نا، ہر مسلمان کے لیے شامل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو سویا ہوا ہے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اب ظاہری طور پہ تو یہ مخالف ہے، یا بچے پہ صلاۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بچہ یہاں پہ خاص میں آ گیا تو اس کی تخصیص، اس کا حکم الگ ہو گیا، عام کو اس کے عموم پہ رکھا جائے گا، تو جو اس کے عام میں شامل ہو رہا ہوگا اس کو اس کے عام پہ رکھا جائے گا، جو اس کی تخصیص میں آ جائے گا اس کو اس کے خاص پہ رکھ دیا جائے گا۔ تو عام اور خاص میں اگر کبھی تعارض ہو تو اس کا حل آسان ہوتا ہے کہ عام کو اس کے عموم پہ رکھا جائے اور خاص کو اس کے خصوص پہ رکھا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک مرد زیادہ سے زیادہ کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ ایک وقت میں 4۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کی تھی؟ زیادہ کی تھی۔ عام حکم کیا ہے؟ سب کے لیے، وہ 4 پہ ہے۔ خاص حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہاں پہ ایکسیپشن تھی، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ ان کا خاص کی وہاں پہ تخصیص موجود ہے اور عام کا عمومیت موجود ہے۔ ہر انسان عمل کرتا ہے اس کو اس کا ایک ثواب ملتا ہے، دیکھیے اس میں سب عام ہے، لیکن صحابہ نے کچھ عمل کیا ان کو ہم سے زیادہ اجر ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، تم میں سے اگر کوئی پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ ان کے تھوڑے سے اس کے قریب بھی نہیں پہنچے گا، یعنی ان کے عمل میں ایک برکت تھی، وہ ان کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے، وہ سب پہ اپلائی نہیں ہوتی۔ تو عام کو ان کے اس کے عموم پہ رکھا جائے گا اور خاص کو اس کے خصوص پہ رکھا جائے گا۔ پھر پرابلم کب آئے گی؟ جب تعارض یا تو 2 عام کے درمیان ہو رہا ہو یا پھر 2 خاص کے درمیان ہو رہا ہو، تو اس صورت میں پہلی کوشش کیا کی جاتی ہے کہ کسی طرح دونوں کو جمع کر دیا جائے۔ دونوں کو جمع کرنے کا کیا مطلب ہے کہ دونوں میں کوئی ایسا سینس بنایا جائے، کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ دونوں پہ ایک ساتھ عمل کیا جا سکے۔ ایک ورڈ ہوتا ہے اعمال اور دوسرا ورڈ ہوتا ہے اہمال۔ اعمال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عمل کرنا، اور اہمال کا مطلب اس کو چھوڑ دینا۔ کوئی بھی شرعی حکم آتا ہے، شرعی دلیل آتی ہے
تو پہلی پرائرٹی کیا ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کو عمل میں لایا جائے بجائے اس کے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. تو جمع میں کوشش کیا کی جاتی ہے سب سے پہلے کہ دونوں یہ جو ادلہ آ رہے ہیں جن میں کسی طرح کا ہمیں تعارض محسوس ہو رہا ہے کوئی ایسی توجیہ نکالی جائے, کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ سمجھی جائے جس کے ذریعے دونوں پہ عمل ہو جائے. کیونکہ اگر دونوں پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر لازمی طور پہ ایک کو چھوڑنا پڑے گا جو کہ پھر بعد میں آئے گا. تو پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ دونوں پہ عمل کر لیا جائے. اسی لیے ایک ویسے کوئی میں اسپیسیفک یہ نہیں کہہ رہا کہ انہی کلمات کے ساتھ, لیکن ایک جنرل قاعدہ کیا ہے, اعمال الکلامی اولا من اہمالہ. اب یہ نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ کلام جو ہے, شریعت کا جو کلام ہے, اللہ کا کلام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام, اس کو عمل میں لانا اس چیز سے زیادہ اولا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ وہ چیز ختم ہو گئی ہو, جیسے کہ نسخ یا مرجوح میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی کوئی ایگزامپل اگر آپ کو یاد ہو جہاں پہ دو ادلہ آپس میں تعارض میں ہو. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ایگزامپل دیکھی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو ٹچ کیا وہ کیا کرے, وضو کرے. لیکن دوسری حدیث میں کیا آتا ہے کہ وضو نہ کرے کیونکہ یہ تمہارا جسم کا ایک حصہ ہے. تو اب اس کو جمع کس طرح کرنے کی کوشش کی گئی؟ ایک نے کہا کہ اگر یہ جو وضو کرنے والی بات ہے یہ اس وقت ہے کہ اگر کانٹیکٹ ڈائریکٹ ہو, اور وضو نہ کرنے والا کیس ہے کہ اگر بیچ میں کوئی حائل ہو, کوئی بیریئر ہو, جیسے کپڑا آ جائے, کوئی اور چیز ہو جائے. دوسرے نے کہا کہ اگر بغیر شہوت کے ہو تو پھر وضو نہیں ہے, اگر شہوت کے ساتھ ہو تو وضو ہے. یہ ایک طریقہ کیا ہے جمع کرنے کا کہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو رہا ہے. کس طرح دونوں حدیثوں پہ عمل ہو رہا ہے کہ اگر بغیر کسی حائل کے کانٹیکٹ ہوا ہے تو وضو کرنا ہے, تو وضو والی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا, اور اگر حائل ہو بیچ میں تو وضو نہیں کرنا تو وضو نہ کرنے والی حدیث سے بھی عمل ہو گیا. تو جمع میں کیا کوشش کی جاتی ہے کہ دونوں پہ ایک وقت پہ عمل ہو جائے. اسی طرح ایک آیت ہے انک لا تہدی من احببت, کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں. اور دوسرے میں کیا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, کہ آپ سیدھی راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. اب ایک جگہ پہ کیا آپ ہدایت دیتے ہیں, دوسری جگہ پہ کیا آپ ہدایت نہیں دیتے, تو ظاہری طور پہ کیا ان میں تعارض ہے کہ آپ ہدایت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو اس کی جمع کس طرح کی گئی کہ ہدایت سے مراد جو ہے وہ دو طریقے ہیں, ایک ہدایت الدلالہ ہے اور ایک ہدایت توفیق ہے. کہ ایک یہ کہ آپ اس راستہ دکھا دیا اور دوسرے کے راستے پہ چلا دیا. تو آپ کے ہاتھ میں راستے کو دکھانے والی اللہ تعالیٰ نے ایک استاد دی ہے کہ آپ ہدایت, آپ جب دعوت دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو ہدایت دے رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو صحیح راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ ان کے دل کو آپ تبدیل کر دیں, ان کو اس پہ عمل پہ لگا دیں, ان کو توفیق دے دیں, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس سے کیا ہو گیا, آیتوں میں جمع ہو گیا, دونوں پہ اب عمل ہو سکتا ہے, دونوں پہ دونوں کا اب کانٹیکس میں سینس بن گیا. آگے جو ہے انشاءاللہ پھر نماز کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے, اور جو آپ نے ثبوت کا کہا ہے وہ بھی انشاءاللہ نماز کے بعد ایک بار ڈسکس کریں. جزاکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جی، ثبوت کے حوالے سے جو بات کی تھی تھوڑا سا ایک بار واپس بتا دیں کہ اس میں کیا بات آپ کو کلیئر نہیں تھی یا کیا بات ہے جو آپ چاہیں گے کہ میں دہراؤں۔ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ ثبوت سے مراد یہ تھی کہ وہ آیت یا وہ حدیث ثابت بھی ہے یا نہیں۔ ثابت ہونے کا مطلب کہ ہمارا یہ کہنا کہ یہ آیت قرآن کی ہے یعنی کہ کلام اللہ میں سے ہے، یا یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی جا سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر تعارض دو ایسی چیزوں میں آ رہا ہو جس میں سے ایک چیز کا تو ثبوت ثابت ہو، یعنی واضح ہو کہ یہ چیز ثابت ہے، جیسے کہ صحیح حدیث ہے یا قرآن کی کوئی آیت ہے، اور دوسری دلیل ایسی ہو جس کے ثبوت میں اختلاف ہو یا اس کا ثبوت ثابت نہ ہو، جیسے کہ کوئی ضعیف حدیث ہے یا موضوع حدیث ہے، تو ایسی صورت میں جو ثابت ہوگی اس پہ عمل ہوگا یا اس کو جو ہے پرائرٹی دی جائے گی، پریفرنس دی جائے گی۔ اسائنمنٹس کب سینڈ کیے گئے تھے ایل ایم ایس پر جو کل کلوز کر دیے گئے ہیں؟ یہ آپ کا اچھا سوال ہے کہ اسائنمنٹس کب سینڈ کیے گئے تھے۔ اس کو کچھ 2 ہفتے شاید ہو چکے ہیں، 2 ہفتے ہو چکے ہوں گے کہ اسائنمنٹ سینڈ کیے گئے تھے اور اب کلوز ہو گئے۔ احمال کا مطلب ہوتا ہے ترک کر دینا یا عمل نہ کرنا یا چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ تعارض کی صورت میں کیا کیا جائے گا ادلہ کے درمیان۔ تو اس میں جمع کا پہلا آپشن، کوئی ایسی توجیہ نکالی جائے، کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ دونوں ادلہ پر عمل ہو سکے۔ دوسرا، اگر ایسا ناممکن ہو تو پھر نسخ کی طرف جایا جاتا ہے۔ نسخ کیا ہوتا ہے جی؟ نسخ ختم کر دینا۔ شرعی اعتبار سے اصطلاحی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ شریعت کے ایک حکم کو شریعت کا دوسرا حکم بعد میں آ کر ختم کر دے۔ کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کوئی حکم پہلے دیا ہو اور پھر دوسرا حکم آ کے پہلے والے حکم کو ختم کر دے۔ مثال کے طور پہ کوئی حدیث، کوئی آیت جو بھی یاد ہو، نکاح متع جو ہے پہلے اس کی اجازت تھی، بعد میں حدیث نے آ کے اس کو ختم کر دیا۔ 10 مسلمان جو ہیں وہ 100 کافروں پر نہیں، جی 100 کافروں پر بھاری تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا الآن خفف اللہ عنکم، اور پھر اس میں تخفیف کر دی کہ 1:2 کا ریشو کہہ دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے میں آپ کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب آپ زیارت کریں۔ پھر اسی طرح پہلے منع کیا تھا کہ حدیث کو نہ لکھیں، پھر بعد میں کہا کہ لکھیں۔ اور اسی طرح کی اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ پہلے شریعت نے کچھ اور حکم دیا تھا اور اس کے بعد شریعت نے دوسرا حکم دے کے پہلے حکم کو ختم کر دیا۔ جیسے روزے بھی پہلے جب شروع ہوئے تھے تو پہلے اختیار تھا کہ جو چاہے روزے رکھے، جو چاہے نہ رکھے، لیکن روزہ رکھنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ امر کا صیغہ آ گیا کہ فلیصم، کہ وہ روزے رکھیں، اور پھر اس پہ استثناء کر دیا مریض کو، مسافر کو وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، لیکن نسخ کے لیے کیا ضروری ہے؟ نسخ کے لیے کہ جو دلیل ناسخ بن رہی ہے یا تو اس میں خود وضاحت موجود ہو یا پھر ہمیں تاریخ کا علم ہو کہ ایک چیز پہلے کی ہے اور دوسری چیز بعد کی ہے۔ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ دیں گے پہلے میں ایسا کہا تھا اب ایسا کر لو، یا صحابی کہہ دیں گے پہلے ایسا تھا بعد میں ایسا تھا، یا پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک حکم پہلے کا ہے اور دوسرا حکم اس کے بعد تاخیر کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر نسخ بھی ممکن نہ ہو تو پھر ہم نے کیا دیکھا تھا کہ پھر کس کی طرف جایا جاتا ہے؟ پھر جایا جاتا ہے ترجیح کی طرف۔ ترجیح
یہ ترجیح لگ رہا ہے نا, ترجیح یعنی ایک کو آپ ڈکلیئر کر دیں کہ وہ راجح ہے اور دوسرا مرجوح ہے, تو عمل کس پہ ہوتا ہے؟ عمل راجح پہ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر جمع بھی نہ ہو رہے ہو, نسخ بھی ثابت نہ ہو رہا ہو, تو پھر ہم جائیں گے کہ ان دونوں ادلہ میں سے ایک کو راجح قرار دیتے ہیں اور ایک کو مرجوح قرار دیتے ہیں کہ ہے یہ بھی صحیح لیکن اس پہ عمل نہیں ہوگا. اب یہ کیسی ہے؟ مرجوح ہے. اب یہ ترجیح کرنے کے لیے کہ کس بنیاد پہ ایک کو راجح قرار دیا جائے گا اور دوسرے کو مرجوح قرار دیا جائے گا, اس کے کچھ ضوابط ہیں, کچھ اصول ہیں. کچھ ان میں سے متفق علیہ ہیں اور کچھ ان میں مختلف بھی ہیں. تو کبھی ایسا ہے کہ کچھ جو مجتہدین یا فقیہ رہے ہیں انہوں نے اپنے اعتبار سے کسی چیز کو ایک قاعدہ انہوں نے بنا دیا کہ میرے نزدیک یہ پرنسپل ہے کہ یہ چیز راجح ہوگی, دوسری چیز مرجوح ہوگی, اور کسی نے کبھی ان سے اختلاف نہیں کیا. خیر اس کی تفصیل کبھی آگے آپ کے پاس آئے گی. ابھی ہم کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ کن بنیادوں پہ ترجیح دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ قرآن, سنت, اجماع اور قیاس یہ چاروں ہیں تو ماخذ, لیکن اگر قیاس جو ہے وہ مخالفت کرے تو پھر کس کو ترجیح دی جائے گی؟ قرآن و سنت کو ترجیح دی جائے گی. اجماع اور قیاس مخالفت کریں تو پھر اجماع اور قیاس اگر آپس ہے, اجماع الگ چیز کہہ رہا ہوں, آپ کا قیاس الگ چیز کہہ رہا ہوں, تو اجماع کو پرائیورٹی دی جائے گی. تو ایک تو ان میں آپس میں وہ ہے. دوسرا, اگر ایک چیز صحیح حدیث سے ثابت ہو رہی ہو اور دوسری چیز ضعیف حدیث سے ثابت ہو رہی ہو تو پھر کس کو پرائیورٹی دی جائے گی؟ صحیح کو پرائیورٹی دی جائے گی. پھر اگر آپ کو احادیث میں یاد ہو کہ احادیث میں اگر ایک چیز, اس کے بھی ہم نے درجے دیکھے تھے کہ سب سے زیادہ صحیح حدیث کس کو سمجھا جاتا ہے؟ یا تو صحیح لذاتی ہی کو, صحیح حسن کے کمپیریزن میں صحیح کو پریفرنس دی جائے گی. اور اگر صحیح میں بھی دیکھیں تو جس پہ شیخین جمع ہو جاتے ہیں, متفق علیہ روایت ہے, اس کو پریفرنس ملے گی دوسری پہ. پھر جس میں امام بخاری نے انفراد کیا ہے یا انہوں نے بیان کیا, اس کو پریفرنس ملے گی مسلم پہ. تو ان احادیث میں پھر اپنے لیولز ہیں. پھر اسی طرح نص کو پریفرنس ملے گی ظاہر پہ. نص کیا تھا کہ ایسا کلام جس کا ایک ہی معنی ہو, دوسرا معنی نہ ہو, صریح صراحتاً ایک معنی ہو, تو اس میں نص کو پرائیورٹی ملے گی. نص جہاں پہ یعنی اگر دو ادلہ اختلاف کر رہے ہیں, تعارض کر رہے ہیں, تو جس دلیل میں نصاً معنی موجود ہو کہ اس ورڈ کا, اس کلمے کا اور کوئی معنی نکل نہیں سکتا, اس کو پرائیورٹی ملے گی بجائے اس کے کہ جس میں ایک سے زیادہ معنی نکل سکتے ہوں. پھر اگر ظاہر کے کمپیریزن میں مؤول آ جائے تو کس کو پرائیورٹی ملے گی؟ ظاہر کو پرائیورٹی ملے گی, تاویل کو پرائیورٹی ظاہر کے مقابلے میں نہیں ملے گی. تو ظاہر راجح ہو جائے گا اور مؤول جو ہے وہ مرجوح ہو جائے گا. پھر اگر ایک معاملہ ہو منطوق, منطوق کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسرا اس کے اپوزٹ میں استعمال ہوتا ہے مفہوم. جی ایک سیکنڈ, پہلے اس کو میں ایک بار بتایا تھا منطوق اور مفہوم کو. منطوق اور مفہوم کی اگر کبھی مخالفت ہو تو پریفرنس ملے گی منطوق کو. نطق ینطق کا معنی ہوتا ہے بولنے کا, ٹھیک ہے. انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ الانسان حیوان ناطق, بولنے والا جب. تو وہ چیز جو کہ صراحتاً منطوق ہے, بولی گئی ہے, اس کو پریفرنس ملے گی مفہوم پہ. جو چیز بولی نہیں گئی آپ سمجھ رہے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک حدیث ہے ان الماء طہور, پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے, لا ینجسہ شیء, اس کو کوئی چیز نجاست والا نہیں کرتی. اور دوسری حدیث کیا ہے جو حدیث القلتین مشہور ہے کہ اگر پانی جو ہے وہ اکثر من قلتین ہو تو لا یحمل الخبث, تو پھر وہ نجس نہیں ہوتا, پھر خباثت کو نہیں اٹھاتا. اب اس میں آپ مجھے بتائیں منطوق کیا ہے اور مفہوم کیا ہے؟ منطوق احادیث میں کیا ہے؟ پہلی حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ پانی پاک ہے, اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی, یہ منطوق ہے. دوسری حدیث کا منطوق کیا ہے کہ اگر پانی 2 قلتین سے زیادہ ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا, اس میں یہ منطوق ہے. اس میں مفہوم کیا ہے؟
اس میں مفہوم کیا ہے؟ یعنی کہ اگر دو قلتین سے زیادہ ہو، منطوق کیا ہے کہ اگر دو قلتین سے زیادہ ہو تو نجس نہیں ہوگا، لیکن مفہوم کیا ہے کہ اگر دو قلتین سے کم ہو تو کیا ہوگا؟ نجس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ کیا، یہ چیز حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کی بات سے یہ فہم دیا ہے کہ یہ دو کو بیان کیا ہے، اس سے زیادہ پانی نجاست نہیں ہوگی، پانی نجس نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دو سے کم میں ہو جائے گا. اب یہ جو کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ معاملہ ہے مفہوم کا. تو اگر احادیث میں یا آیتوں میں کہیں پہ منطوق اور مفہوم میں کلیش آئے تو پریفرنس دی جائے گی منطوق کو. ٹھیک ہے. چونکہ مفہوم جو ہے وہ آپ نے اخذ کیا ہے، ہو سکتا ہے بالکل واضح بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے. تو اس وجہ سے منطوق کو پریفرنس ملے گی، پرائرٹی ملے گی مفہوم پہ. منطوق از فرام نطق، بولنا. اگر ادلہ میں کبھی منطوق اور مفہوم میں اختلاف آ جائے، منطوق سے مراد وہ چیز جو کہ بولی گئی ہے، یعنی آیت میں واضح طور پہ موجود ہے، اور مفہوم جو واضح طور پہ لکھا ہوا نہیں ہے، بولا نہیں گیا، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں، اس سے معنی اخذ کر رہے ہیں، وہ ہوگا مفہوم. ٹھیک ہے جی. جی، منطوق کو مفہوم پر ترجیح دی جائے گا، مطلب کہ جو کلمات شریعت نے ذکر کر دیے ہیں ان کو پریفرنس دی جائے گی اس چیز پہ جو کہ ذکر نہیں کیا گیا بلکہ ہم اس کا معنی نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو منطوق کو پریفرنس دی جائے گی مفہوم پہ. تیسرا ایک رول ہے، ان سب کی ایگزامپلز ہم پھر نیکسٹ کلاس میں کچھ ڈسکس کر لیں گے، ابھی میں کچھ صرف قاعدہ بیان کر دیتا ہوں. اچھا، آپ نے مؤول کا پوچھا تھا. مؤول کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کلمہ ہے، اس کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں. ان میں سے کوئی معنی ہوگا جو کہ ظاہر ہوگا، جو المتبادر الی الذہن ہے، یعنی ذہن میں پہلے آتا ہے، اور ایک معنی ہے جو بعید کا ہے. تو بعید کا جو معنی ہے وہ ہے مؤول. یعنی اگر آپ اس کو اس معنی میں لے جائیں جو کہ اس کا راجح معنی نہیں ہے تو آپ نے اس کی تعویل کی، یہ مؤول معنی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 1 2 3 ہو گیا. پھر ہے مثبت کو یا مثبت کو، مثبت کو پریفرنس دی جائے گی منفی پر یا نفی پر. مثبت کیا ہوتا ہے؟ مثبت کیا ہوتا ہے جی؟ نافی ہے، منفی نہیں. آفر مثبت ایک ہوتا ہے مثبت اور ایک ہے مثبت. ایک ہے جو کہ ثابت کر رہا ہے اور ایک ہے جو نفی کر رہا ہے. مثبت جو کہ ثابت کر رہا ہے اس حکم کو ترجیح دی جائے گی اس حکم پہ جو کہ نفی کر رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز نہیں پڑھی تھی، اور ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی تھی. ان میں سے نافی کون ہے؟ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں پڑھی تھی، اور دوسرے کیا ہے، وہ ایک چیز کا اس بات کر رہے ہیں کہ پڑھی تھی. اگر ایسی صورت آ جائے کہ ایک جگہ پہ ایک معاملہ مثبت ہو، ثابت کر رہا ہو، اور دوسری جگہ پہ ایک معاملہ نافی ہو جو نفی کر رہا ہے، تو اس میں ترجیح دی جائے گی اس بات کرنے والے کو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، اس کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز نہیں پڑھی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ یا تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ کبھی نماز پڑھی ہے، یا جب تک وہ ساتھ تھے تب تک نماز نہیں پڑھی. دونوں ہی معاملے ہیں. جب میں ساتھ تھا تب میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جب میں ساتھ نہیں تھا اس کے بارے میں مجھے نہیں بتایا، کسی نے بولا کہ انہوں نے پڑھی تھی. اور جو ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، تو اس کے پاس کہتے ہیں للمثبتی الزیادۃ من العلم، کہ اس کے پاس زیادہ علم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت موجود تھا جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اور ان کے موجود ہونے سے یہ چیز لازم نہیں آتی، یا اس پہ لازمی نہیں ہے کہ اس وقت ہر کوئی موجود ہو. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملہ اپنے گھر میں کیا،
बाहर वाला कह रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं किया, और घर वाली कह रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, तो बिल्कुल हो सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर ना किया हो लेकिन घर में किया हो, तो घर वाला मुस्बित हो जाएगा, वो साबित कर रहा है, बाहर वाला नाफी हो गया, वो नफी कर रहा है। तो ऐसे केसेस में मुस्बित को तरजीह दी जाएगी नाफी पर, कि जो मामले को साबित कर रहा हो उसके मामले को प्रेफरेंस दी जाएगी नाफी पर। ये हम देख रहे हैं कि अगर अदिल्ला में आपस में तारुज हो जाए तो उस तारुज को पहले हमने जमा करने की कोशिश की, जमा नहीं हुआ, नस्ख चेक किया, नस्ख हो सकता है, नस्ख नहीं हो सकता, तो फिर हम तरजीह देख रहे हैं कि एक को हम राजिह बना दें और दूसरे को मरजूह कर दें। तो ऐसे केसेस में कुछ हम रूल्स देख रहे हैं कि किस जगह पे किसको राजिह बनाया जाएगा। तो अगर दो मामलात ऐसे हो कि एक में मुस्बित यानी एक साबित कर रहा हो, इस बात कर रहा हो किसी चीज का, और दूसरा नफी कर रहा हो किसी चीज की, तो जो इस बात कर रहा है उसको तरजीह दी जाएगी नाफी पे। ठीक है जी। एक स्टूडेंट यानी नीचे दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट कहता है कि क्लास में टीचर नहीं है और दूसरा कहता है कि क्लास में टीचर मौजूद है। किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? जो कह रहे हैं कि मौजूद है, क्योंकि हो सकता है जिसने पहले देखा था, जिसने कहा था नहीं है, इल्ला ये कि वो कहे कि मैंने निकलते हुए देखा है, तो फिर एक अलग मामला हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह इन चीजों को कल तो नहीं, माजरत कल क्लास नहीं है, कल आप लोग की अरबी की क्लास होगी, तो जो थर्सडे को इंशाल्लाह क्लास होगी वो इंशाल्लाह उसमें फिर हम ये रिव्यू भी कर लेंगे और इनकी कुछ एग्जांपल्स भी साथ साथ देख लेंगे। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मुअव्वल को भी कर इंशाल्लाह आप चाहेंगे तो एग्जांपल के साथ रिपीट कर लेंगे, अदरवाइज पीछे जो एक चैप्टर गुजर चुका है अज़-ज़ाहिर वल मुअव्वल का, उसमें आप चाहें तो रिव्यू भी कर लें तो ज्यादा आसानी हो जाएगी, वहां पे एग्जांपल्स भी मेंशन्ड हैं। ज़ाहिर वल मुअव्वल का चैप्टर मुजमल और मुबय्यन के बाद है, पेज 49 पे। तो वहां पे मुअव्वल तावील का भी हमने डिस्कस किया था कि तावील क्या होती है। आपको नहीं पता चला था कि असाइनमेंट्स कब आए थे सर, आप कैसे सबमिट कर सकते हैं? पॉसिबल है, ये तो आपको एग्जाम डिपार्टमेंट बता सकता है कि अब पॉसिबल है या नहीं है। और ऐसा भी होता है कि पॉसिबल हो असाइनमेंट्स का सबमिट करना, लेकिन असाइनमेंट्स को चेक करवाना पॉसिबल ना हो। तो बहुत सारी सूरतें हैं, आप एग्जाम डिपार्टमेंट से पता कर लें। लेकिन ये बात कि आपको नहीं पता था, आप एलएमएस पे लॉगिन करके एकेडमिक कैलेंडर देखें तो एकेडमिक कैलेंडर सेमेस्टर के शुरू में ही जो है वो अपलोड कर दिया गया था आप लोगों के लिए, कि आप लोग खुद ट्रैक रख सकें। माशाल्लाह आप समझदार लोग हैं। और एग्जाम्स का भी जो पूछ रहे हैं कि एग्जाम्स कब से हैं, आप उसी एकेडमिक कैलेंडर में जाएं, उसमें आपको एग्जाम्स की डेट भी मेंशन्ड है कि कब से एग्जाम्स शुरू होंगे, क्लासेस कब तक चलेंगी। तो फरवरी के एंड तक क्लासेस हैं, फिर एक वीक का ऑफ होगा एग्जाम प्रिपरेशन लीव्स, और फिर 2 वीक्स के आपके एग्जाम्स होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, जज़ाकुमुल्लाह खैर, सलाम।